حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منه الحياة ولا يحصي الأعمى والعد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه ضوء الهمم ولا يناله غوث الفتر الذي ليس بصفته الحق المحدود ولا نعت موجود ولا جنس ولا محدود ولا الخلائق ولا حامل قوته وابتدى بالسكور الميادانا أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وخير الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله وآل محمد. إذا محترم سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے جس میں مومنین سے خطاب ہے. مومن ہو جانا ایک مرحلے کمال ہے کہ جو کئی مرحلے کمال کے بعد ہے. یعنی سب سے پہلے تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان بنے. کہ خود انسان کے لیے انسان بننا ایک مرحلے کمال ہے. بہت سے لوگ آدمیت کی سطح تک رہ جاتے ہیں انسان. تو زیادہ ضروری بھی ہے کہ سب سے پہلے تو انسان بنے. اگر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے, جبر کرنے لگتا ہے, کسی کے اوپر ستم کرنے لگتا ہے, تو خود انسان کہتا ہے وہ انسان ہے, انسان تو درندہ ہے, یعنی دائرۂ انسانیت سے اسے خارج کر دیتا ہے. غالب کہتے ہیں آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ تو ایک بڑی بات ہے کہ انسان بن جائے. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں ظفر آدمی مت جانیے گا اسے, وہ چاہے کتنا بھی وہ صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا سنا. تو سب سے پہلے تو لازم یہ ہے کہ انسان بن جائے. جب انسان بن گیا تو اب وہ مسلمان بن. انسان بننے کے بعد کا مرحلہ ہے کہ انسان مسلمان بنے. اگر کوئی انسان یا اگر کوئی مسلمان ٹوپی لگا کر کے یا داڑھی رکھ کر کے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر آئے تو اسے مسلمان نہ جانیے گا. ابھی تو وہ انسان ہی بنا ہے, چبر اسد میں مسلمان. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان بنے, پھر مسلمان بنے, اور پھر جب مسلمان بن گیا تو اب تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان بنے. کہ مومن ہونا مسلم ہونے سے ایک بڑا رتبہ ہے. وقالت الاعراب آمنا, اے رسول یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو, تمہارے دلوں میں اسلام ہی داخل نہیں ہوا ہے. ہاں تم یہ کہو قولوا اسلمنا, تم یہ کہو کہ ہم مسلم ہیں, مسلمان ہو گئے ہیں, ہم اسلام لائے ہیں, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پہلا مرحلہ کمال یہ ہے کہ انسان بنے, پھر انسان بن جائے تو مسلمان بنے, جب مسلمان ہو جائے تو صاحب ایمان, اور جب وہ صاحب ایمان ہو گیا, مومن ہو گیا, تو اب اس سے خطاب ہے کہ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ دیں. معلوم یہ ہوا کہ سچوں کا ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. سچوں کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے, سوال ایک یہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سچوں کا ساتھ انسان سچ بول کر کے دے سکتا ہے. جب تک انسان سچ نہیں بولے گا سچوں کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. تو اے میرے معبود, یہ سچ بولنا کیا کوئی بڑا مشکل مرحلہ ہے؟ تو شاید آواز آئے قدرت کی, واقعات سچ بولنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. جھوٹ نہ بولنا کوئی بہت بڑا مرحلہ نہیں ہے, سچ بولنا بڑا مرحلہ ہے. جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا نہیں ہوتا.
جب انسان سچ بولتا ہے تو پھر انسان اس مرحلے تک آتا ہے کہ جہاں پر وہ باطل کو خفا کر دیتا ہے، دشمنوں کو خفا کر دیتا ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیے کہ سچ جھوٹ کی ضد ہے اور ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں ظہور کرتا ہے۔ سچ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہو، حق کو دبایا جا رہا ہو، کسی حق بولنے والے بندے کی توہین ہو رہی ہو، وہاں پر انسان سچ بولتا ہے۔ ورنہ زندگی کے عام معاملات کو بول دینا سچ بولنا نہیں ہوتا ہے۔ میں پردیسان میں رہتا ہوں، میں یہ پہنتا ہوں، میں یہ کھاتا ہوں، کیا یہ سچ بولنا ہے؟ کیا یہی وہ سچائی ہے کہ جس کو بول کر کے انسان صادقین کی الہی فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے؟ سچ تو وہ ہوتا ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو باطل خفا ہو جاتا ہے، قبائے استبداد میں آگ لگ جاتی ہے، تہمتوں کے تیر چلتے ہیں، الزامات کی بوچھار ہوتی ہے، اس کے اوپر گالیاں پڑتی ہیں، اس کے اوپر پتھراؤ بھی ہوتا ہے، اس کی کردار کشی ہوتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہابی و گلابی جیسے القابات سے اسے نوازا جاتا ہے، اس دائرے امت سے اسے خارج کر دیا جاتا ہے کہ جس کا وہ سب سے بڑا علم بردار ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے، آسان نہیں ہے سچ بولنا، جب انسان سچ بولتا ہے تو زبانیں کرتی ہیں، جب انسان سچ بولتا ہے تو شانیں پیش کرتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو تختہ دار کو آمادہ کرتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو ربضہ کی وادیاں ہموار کی جاتی ہیں۔ جب انسان سچ بولے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ باطل خفا ہو جائے گا، پھر باطل کو قرار نہیں آئے گا، پھر وہ آ کر کے بہرحال مقابلہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی انسان کوئی ظالم تلوار لے کر کے کسی کھمبے کو مار رہا، یہ کھمبا بھی تو جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر انسان جھوٹ نہ بولنے کو صرف فضیلت سمجھ لے تو یہ کھمبا بھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ہاں جب انسان سچ بولتا ہے تو وہ ان فضیلتوں پر پہنچتا ہے جن فضیلتوں پر ہم سے پہلے والے لوگ پہنچے۔ زبانیں بھی کٹیں گی، رسم حق گوئی جو زندہ ہے، علم حق کا ہے کاندھے پر تو بازو بھی قلم ہوگا، کوئی یوں ہی خفا ہوتا نہیں بے جان پتھر سے، وہیں ٹکرائیں گے نیزے جہاں سینے میں دم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وہیں ٹکرائیں گے نیزے۔ جب انسان سچ بولتا ہے، میدان میں آتا ہے تو زخموں کے قبا اوڑھتا ہے، مشکلات کے پھول ماتھے پہ سجاتا ہے۔ انسان سچ بول رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ساری مصیبتوں کو، ساری مشکلات کو مول لیتا ہے، وہ تاوان ادا کرتا ہے سچ بولنے کا۔ آپ دیکھیں بعد پیغمبر ایک بہت بڑی بھیڑ تھی کہ جو جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ہاں سچ بھی نہیں بول رہی، سچ بولنے والے بہت کم تھے۔ آپ دیکھیں نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو واقعہ کربلا سے پہلے جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ گوشے محراب میں تسبیح و مناجات میں مست تھے، مگر سچ بولنے والے صرف 72 تھے جو نوکے نیزہ پہ آگے اذان حق بلند کرتے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ان مصلحت پسند سناٹوں میں سچ بولنے والے کچھ لوگ پیدا نہ ہوتے تو کیا حقیقتیں اور سچ ہم تک پہنچتا؟ آج ان لوگوں کا احسان ہے، یہ سچ ان لوگوں کی رہین منت ہے کہ جو آج ہم تک پہنچ گیا۔ سچ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب سچائی کو دبایا جا رہا ہو، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول کر کے سچ کو نقصان پہنچا رہے ہوں، سچ کو کمزور کر رہے ہوں۔ جھوٹ نہ بولنا سچ کو مضبوط کرنا نہیں ہوتا۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جھوٹ نہ بولنے والوں کے درمیان جب جھوٹ بولنے والے پیدا ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور سچ جھوٹ نہ بولنے والوں کے درمیان جھوٹ بول کر کے سچ کو کمزور کرتے ہیں، تو کچھ جھوٹ نہ بولنے والے مقدسین کی وہ جماعت ہوتی ہے کہ جن کی خاموشی اس جھوٹ کو مستند بناتی ہے۔ یعنی جھوٹ بخود اتنا خطرناک نہیں ہوتا، جب جھوٹ نہ بولنے والے مقدسین کی خاموشی اس
جھوٹ کو مستند بنا دیتی ہیں تو وہ جھوٹ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر انسان اور عام انسان کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اگر یہ بات غلط ہوتی تو وہ جو اتنی بڑی داڑھی رکھتے ہیں وہ نہ بولتے, وہ جو اتنا بڑا امامہ رکھتے ہیں وہ نہ بولتے. تو عزیزان محترم ضروری ہے کہ میدان صداقت میں قدم آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. صرف یہ کہنا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے, اس کا تو بہرحال اسلام میں صحیح سے انکار نہیں ملتا ہے, یہ کہہ دینا سچ بولنا نہیں ہے. یہ جھوٹ نہ بولنے کی طرح ہو سکتا ہے مگر سچ بولنے کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ رسم غلط ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیرت ائمہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ملتا ہے. سیرت کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اپنی طرف سے رسم ایجاد کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. بابا سے بلند نعرہ صلوات. فرمایا گیا کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ کلمۃ حق عند امام الجائر, کہ انسان اس وقت سچ بولے کہ جب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو. جیسے عبداللہ ابن عفیف سچ بول رہے ہیں. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس خطبہ شام کا تذکرہ ہو جائے جو امام سید سجاد نے دربار شام میں کیا, اور وہاں کس طریقے سے جھوٹ بولنے والے لوگ موجود تھے اور کس طریقے سے آج ممبروں پہ بیٹھ کر کے ذکر علی کر لینا آسان ہے, لیکن امام سید سجاد کی طرح ممبر شام سے ذکر علی کا خطبہ دینا وہ بہت بڑے جہاد کا درجہ رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ شام کا کیسا ماحول ہے شام کا. اس طریقے سے شام کا یہ ماحول ہے کہ لوگ 46 سال سے سب کو شک میں علی کے عادی بن چکے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں امام علی پر سب کو شتم کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں. شیخ صدوق کہتے ہیں پنجشنبے اور جمعے کے دن وہاں کے لوگ 4000 مرتبہ سب کو شتم علی کرتے تھے قربتاً الی اللہ. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک خطیب خطبہ دیتے ہوئے وہ چند جملے امام علی پر سب کو شتم کے جو ان کے یہاں پیٹنٹ تھے اس میں سے کچھ جملے بھول گیا. اس کے بعد وہ سفر پہ گیا, سفر میں اسے یاد آیا کہ ارے غضب خدا کا, میں نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ 3-4 جملے جو رہ گئے تھے وہ نہیں بول پایا. وہ اترتا ہے, وہیں پر قیام کرتا ہے, ایک مسجد بناتا ہے, اس مسجد کا نام رکھتا ہے مسجد لان, اور وہاں پر اپنے گناہ کے کفارے کے لیے امام علی کا سب کچھ. ایسے ماحول میں سید سجاد نے سچ بولا ہے, کلمہ حق کو بلند کیا. یزید نے جب یزید کے ہاتھ سے چکے اس طریقے سے انقلاب آ رہا تھا شہادت امام حسین کے بعد, جیسے جیسے یہ واقعہ نشر ہوتا گیا تو اب یزید کے لیے اپنی حکومت بچانا بڑا مشکل ہو رہا تھا. شام کوفے میں جناب زینب اولیاء مقام کے خطبے سے حالات بہت بدتر ہو گئے, لہذا اس نے سنبھالنے کے لیے فوراً حکم دیا کہ اس قافلے کو ہماری طرف شام کی طرف بھیج دو, چونکہ شام میں سارے دشمنان اہل بیت ہیں. 40 سال سے وہاں پر سب کو شتم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے سن 18 میں شام فتح ہوا ہے خالد ابن ولید کے ہاتھ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سال رہا ہے, اس کے بعد فوراً جو ہے وہ یزید ابن ابو سفیان جو کہ معاویہ کا بڑا بھائی ہے, وہ 4 سال تقریباً وہ حکومت پہ آیا, گورنر بنا ہے, اور وہ تعاون میں جب مر گیا ہے تو پھر فوراً ہی امیر شام آ گیا, اور پھر تب سے جو ہے وہ مسلسل بنی امیہ کے ہاتھوں میں ہے اور اہل بیت کی برائیاں ہو رہی ہیں. سن 40 کے بعد باقاعدہ پیٹنٹ طور پر رسمی طور پر ممبروں سے علی اعلان امام علی پر سب کو شتم جاری, اور یہ بہت آگے تک جاری رہا. لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہم یہاں پر ان کو بلائیں گے اور یہ سارے کم سے کم امام سید سجاد کے سامنے ان شامیوں کا جو بغض ہے اہل بیت کے متعلق, امام علی کے متعلق, وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان کا پوری طریقے سے سر کچل جائے اور یہ سمجھ لیں کہ ہم اس حکومت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دربار شام میں امام نے خطبہ دیا ہے, اور بعض روایتوں میں جو مشہور روایتیں ہیں اور جس کو محققین نے مستند کیا ہے اس کے مطابق امام نے جامع مسجد میں یہ خطبہ دیا ہے. جامع مسجد میں
یزید نے سب کو بلایا تھا، یہاں تک کہ واجب قرار دے دیا تھا. ابو مخنف کی روایت ہے کہ اس نے واجب قرار دیا تھا اشراف کے اوپر کہ تم سب کو سب مسجد میں آنا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دکھا سکے اپنی ہیبت، گویا امام کے دل پہ جما سکے کہ دیکھو یہاں کے لوگ تم سے کتنے متنفر ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. اس نے لوگوں کے اوپر بہت ہی زیادہ الزامی کر دیا تھا کہ سب کو آنا ہے. تذکرۃ الخواص میں ہے کہ اس نے خاص طور سے مصر کے سفیر کو دعوت دے کر کے بلایا تھا، تاکہ ابوت شاہانہ بھی جو ہے وہ اپنا بڑا دمخم رکھ لیے. سارے لوگوں کو بلا رکھا تھا، مسجد بھیڑ سے پٹی پڑی تھی، اس قدر بھیڑ تھی کہ روایت کے جملے ہے قاسم بأہلہ، یعنی ایک پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اس قدر بھیڑ تھی وہ مسجد میں. ان سے کیا بتایا گیا تھا؟ ان سے یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو ایک خارجی آنے والا ہے، ایک دشمن خدا آنے والا ہے، وہ آئے گا تمہیں نفرین کرنی ہے، یہ بتایا گیا تھا. اور وہ لوگ انتظار میں بھی تھے کہ اس شخص کو دیکھیں کہ جس نے امیر المومنین نعوذ باللہ یزید کے اوپر جو ہے، نعوذ باللہ امیر المومنین اس کو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، اس کے اوپر خروج کیا. آپ دیکھیں یہ لوگ منتظر تھے کہ اب وہ شخص آئے گا کہ جو اس خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس کردار کا حامل ہے. اور بہرحال جب امام سید سجاد آئے ہیں تو ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، اور جب وہ آئے ہیں تو مجمع نے بڑے کینہ دوست نگاہوں سے دیکھا کہ اچھا یہ وہی ہے جس کے بارے میں خبر ہے. امام آئے ہیں اور آ کر کے ان کو ایک گوشے میں بٹھا دیا گیا ہے. یزید نے اپنے بکے ہوئے خطیب کو اشارہ کیا کہ جاؤ ممبر پر اور جا کر کے جو کچھ تمہیں سکھایا گیا ہے وہ جا کر کے کہو. یہ ممبر پہ آتا ہے اور اس کے بعد اس نے تعریفیں شروع کر تعریفیں کرنے لگتا ہے بنی امیہ کی اور امیر شام کی. یزید کی اتنی تعریف کرتا ہے، اتنی تعریف کرتا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضا اس بنی امیہ کے رضا میں پوشیدہ ہے. یہ ساری باتیں کرتا ہے اور پھر باتیں کرنے کے بعد پھر وہ آتا ہے اپنے اصل چیز پر، یعنی سب کو شک میں امام علی پر. جیسے ہی اس نے امام پر سب کرنا شروع کیا، جیسے ہی سب کرنا شروع کیا، تو اب سنیں جعفر شہیدی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے سب کرنا شروع کیا تو ایک گوشے سے آواز آئی ویلک ایھا الخاطب، ویلک ایھا الخاطب. آپ دیکھیں کتنا بڑا عجیب بات ہے، اسے پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن وہ مجمع جو 46 سال سے سب کو شتم علی سن رہا ہو، اسے کوئی ٹوک دے اتنے بڑے مجمع میں، یزید کے خطیب کو یزید کے سامنے، یزید کے مجمع کے سامنے ٹوک دے، بہت بڑی بات ہے. سارے لوگ مڑ مڑ کر کے دیکھنے لگے یہ خارجی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ خارجی کیا کہہ رہا ہے، ویلک ایھا الخاطب. اب آپ دیکھیں فصاحت و بلاغت قربان ہمارے مولا کی فصاحت پر کہ یہ نہیں کہتے ویلک ایھا الخطیب، کہتے ہیں ویلک ایھا الخاطب. خطیب اور خاطب میں فرق ہوتا ہے. خطیب اسے کہتے ہیں جو خطبہ دیتا ہے، خاطب اسے کہتے ہیں جو خطاب کرتا ہے. خطبے میں رضا الہی ہوتی ہے، خطاب تو چاپلوسیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ نہیں کہا کہ خطیب، بلکہ کہا ایھا الخاطب. پھر جملہ آگے کہا لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. تیرے اوپر وائے ہو کہ تو نے لوگوں کی رضا کے لیے پروردگار کو ناراض کر دیا، تو نے لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے اپنا دین بھیج دیا. یہ کیا لقد بوأک مقعدک من النار، تو نے جہنم میں اپنی جگہ پکی کر لی، تو نے اس کام کے ذریعے اپنی جہنم میں اپنی جگہ پکی کر لی. اور پھر اس کے بعد یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه العاوت واتکلم بکلام فیہ رضا اللہ ولہؤلاء الجلساء فیہ رضا وثواب فیہ اجر وثواب. امام کہتے ہیں اے یزید ذرا مجھے موقع تو دے کہ میں اس آوت پہ جاؤں اور جانے کے بعد وہ کلام کہوں کہ جس میں اللہ کی بھی رضا ہو اور سننے والوں کو بھی اجر و ثواب مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نے کہا مجھے موقع تو دے کہ میں اس آوت پہ. یہاں پہ بھی دیکھیے فصاحت مولا سجاد کیا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ مجھے اجازت تو مجھے موقع تو دے کہ میں اس ممبر پہ جاؤں، کہتے ہیں ہادہ العاوت، میں اس لکڑی پر جاؤں. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کبھی دھوکے میں نہ رہنا، ہر لکڑی کو ممبر نہ کرنا. ممبر تو اس جگہ کا نام ہے جہاں سے ایسا کلام ہو کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو.
ایسی جگہ کو منبر کہتے ہیں. منبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے میرے دادا کی مد ہو. منبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے میرے دادا کا ذکر ہو. منبر اس جگہ کو کہتے ہیں دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر, درس احکام شریعت کی جگہ ہے منبر, یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے منبر. یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے منبر. جو بھی منبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے. جو بھی منبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے. یہ جگہ منزل ایمان, یہ جگہ منزل معراج ہے انسان کے لیے. یہ بنایا گیا ذکر شہ مردہ کے لیے. شمع زوبار ہے یہ جادہ ایمان کے لیے. قابل فخر ہے کتنا یہ مسلمان کے لیے. امتحان گاہ محبت ہے کوئی سیس نہیں. ممبر سید لولاک ہے اسٹیج میں. یہ کوئی منچ نہیں ہے کہ جہاں سے تم شاطران سیاست کی تعریف کرو, ان کی چاپلوسیاں کرو. یہ آبد ہے امام کی نگاہ میں جسے تم ممبر سمجھ رہے ہو. یہ آبد ہے. آبد سے شاطران سیاست کی چاپلوسیاں ہوتی ہیں, ظالم حکومتوں کی طرفداریاں ہوتی ہیں, ظالمین کی مدح و سرائیاں ہوتی ہیں. لیکن جو ممبر ہوتا ہے وہاں سے وہ کلام ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. حتی اتکلم بکلام فیہ رضا اللہ ولہؤلاء الجلساء فیہ اجر و ثواب. میں ایسا کلام کہوں گا کہ جس میں اجر خدا بندی ہوگا, کہ جس میں سننے والوں کے لیے ثواب ہو. مجھے جانے تو دے, مجھے اجازت تو دے. اب آپ دیکھیں کہ یزید کا عجب انداز ہے. وہ تلملایا ہوا ہے, پریشان ہے, حیران ہے. اس سے پہلے کا معجزہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کا معجزہ یہ ہے کہ جب امام نے ٹوک دیا کہ ویلک ایھا الخاطب, تو پورا سناٹا تھا. عجب انداز تھا مولا کے ٹوکنے کا, عجب ابوت تھی اس جملے کی کہ یزید, نہ یزید کا مجمع, نہ یزید کا کوئی ساتھی یہ کہہ سکا اے خطیب تو اپنے کلام کو جاری رکھ. یہ خارجی جو بک رہا ہے بکنے دے, تو کلام کو جاری. کسی کے اندر تو اتنی جرت ہوتی, خود یزید کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی. خطیب کے اوپر اس جملے کا ایسا اثر ہوا کہ گھبرایا ہوا, ہڑبڑایا ہوا ممبر سے اتر گیا. ممبر سے اتر گیا, ممبر خالی کر دیا. مولا کہتے ہیں مجھے ممبر پہ جانے تو دے, مجھے ممبر پہ جانے تو دے. اب یہ پریشان ہے, کہتا ہے کہ نہیں اسے جانے نہیں دیا جا سکتا. مجمع کہتا ہے کہ جانے تو, یہ 22 سالہ نوجوان 6 مہینے کا تھکا ہوا, 6 مہینے سے اس نے کیا کیا غم نہ دیکھی, اس کو جانے تو, یہ کیا بول پائے گا. وہ کہتا ہے کہ دیکھو انہو, دیکھیں آپ جملے سنیں, جملے تاریخ میں جو جملے ہیں یزید کے. یزید کہتا ہے انہو ان صعد لم ينزل حتی بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان. اگر یہ ممبر پہ چلا گیا تو یہ اترے گا نہیں جب تک کہ مجھے رسوا نہ کر لے اور آل ابی سفیان کو رسوا نہ کر لے. ممبر پہ چلا گیا, دیکھتے نہیں ہو اس کی جرت کس طریقے سے یہ ٹوک رہا ہے میرے سامنے, میرے مجمع کے سامنے, میرے خطیب کو ممبر اس طریقے سے ٹوک رہا ہے. یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, اسے ممبر پہ جانے نہیں دوں گا. اگر یہ ممبر پہ چلا گیا انہو ان صعد لم ينزل حتی بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان, یہ مجھے بھی رسوا کر دے گا, میرے پورے خاندان کو رسوا کر دے گا. لوگ اصرار کر رہے ہیں نہیں جانے دو, جانے دو. یہ کیا بول پائے گا, اس نے کون سے مکتب میں پڑھا ہے, کون سے اسکول میں پڑھا ہے, کتنا پڑھا ہے, 22 سال کا نوجوان, کیا علم رکھتا ہے, اس کو جانے دو. تو پھر یزید کہتا ہے, اب آپ دیکھیں یہ یزید کا معرفتی جملہ ہے. یزید نے کہا کہ انہو من اہل بیت قد زقوا العلم زکا. یہ وہ اہل بیت کی فرض ہے کہ جس کو علم ایسے بھرایا گیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا بھرتی. اور عزیزان محترم, مجھے بہت تفصیل سے نہیں معلوم کہ کیا ہوا. بہرحال مجمع کا اتنا اصرار ہوا, اتنا فشار ہوا کہ یزید نے امام کو ممبر پہ جانے دیا. جب امام ممبر پہ آئے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ امام جب ممبر پہ آئے ہیں, امام نے لوگوں کو متوجہ کیا. ایھا الناس, اے لوگوں سنو. ایھا الناس, امام نے خطبے کو شروع کیا. ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع, اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والمحبة فی قلوب المؤمنین. دیکھو ہمیں علم عطا کیا گیا ہے, ہمیں حلم دیا گیا ہے, ہمیں سماحت عطا کی گئی ہے, ہمیں فصاحت عطا کی گئی ہے, ہمیں شجاعت عطا کی گئی ہے, اور مومنین کے دل میں ہمیں محبت عطا کی گئی ہے.
اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے۔ اے مولا، بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس علم ہوا کرتا ہے، مولا نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ دنیا میں جو عالم ہے وہ کسبی عالم ہے، وہ جاہل پیدا ہوئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جنہیں علم وحبی طور پہ ملتا ہے، ہم عالم پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے۔ ہمارا علم تو دیکھو کہ کس منزل پر ہے۔ بہرحال چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لہذا میں بہت کچھ ان الفاظ کے سلسلے میں بیان نہیں کر سکوں گا، لہذا بہت تیزی سے آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس ایک جملہ اور کہوں گا کہ مولا نے فرمایا کہ فصاحت ہمیں عطا کی گئی ہے، بلاغت ہمیں عطا کی گئی ہے، بولنا ہمیں آتا ہے۔ گویا کہنا چاہتے ہو اے یزید، شراب کے نشے میں ڈوب کر کے شعر لکھنا اور بات ہے، اور دعاؤں کے قالب میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دینا۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹوک رہے ہیں۔ پھر مولا فرماتے اوتینا صدقاً وفضلنا بالصبر، ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ مولا نے فرمایا بأن منا النبی المختار، منا نبی المختار، منا الصدیق، منا جعفر الطیار، منا اسد اللہ واسد رسول اللہ، منا سبط هذه الامہ، منا مہدی هذه الامہ۔ ہم میں احمد مختار ہیں، ہم میں حیدر کرار ہیں، ہم میں جعفر طیار ہیں، سبط هذه الامہ، دو نواسے اس امت کے ہم ہی میں سے ہیں، اور اس اسلام کا مستقبل نبی آخر حجت آخر ہم میں سے۔ سبحان کہ کس طریقے سے امام اپنی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی فضیلتوں کے منا منا کی کر کے بات کر رہے ہیں، منی نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں نبی مختار ہیں، ہم میں صدیق ہیں۔ یہ صدیق کس کا لقب ہے؟ بعد میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف منسوب کیا ہوگا، لیکن یہ صدیق تو اہل بیت طہارت کے گھر والوں کے اوپر ضد دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ 3 صدیق ہوئے ہیں، ایک مومن آل قریش، ایک مومن آل فرعون، اور ایک اے حیدر کرار آپ ہیں۔ وَأَنْتَ صدیق الأکبر، آپ صدیق اکبر ہیں، آپ سے بڑا کوئی صدیق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی صدیق کا لفظ مفرد طور پہ 4 مقامات پہ استعمال کیا۔ دو مرتبہ بالکل جو ارشاد ہوا، ایک جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور ایک جو ہے وہ جناب ادریس کے لیے استعمال ہوا اسی لفظ کے ساتھ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ایک جناب یوسف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، جناب یوسف کو صدیق کہا گیا۔ جناب یوسف بہت کم سن تھے، میرے خیال سے 12 سال کے تھے، تو ان کے سارے بھائیوں نے ان کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، فی غیابت الجب، کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے اندر آئے ہیں، انہوں نے فوراً اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ پروردگار، ایک دن میرے خیال یہ عرفا کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے، انہوں نے کہا پروردگار ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے اتنے سارے بھائی ہیں، اس وقت قرآن مجید نے کہا اس وقت یہ بہت پوری جماعت تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جس کے اتنے بھائی ہیں اس کا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میرے پروردگار تو نے بتایا کہ صرف تیرے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی بھائی کہ جن کے اوپر میں نے فخر کیا تھا انہوں نے مجھے لا کر کے کنویں میں ڈال دیا، غیابت الجب میں ڈال دیا۔ جیسے آئے سجدہ کیا، میں کہوں گا یوسف یہ سجدے کا مقام نہیں ہے، ارے جائیے گا سجدے میں، جائیے گا اللہ سے لو لگائیے گا، رابطہ کیجیے گا، مگر یہ غیابت جب، یہ کنویں کا اندھیرا، یہ کنویں کی تراوٹ، یہاں پر حجرات الارض ہوتے ہیں، یہاں پہ نہ جانے کتنے بچھو ہوں گے، نہ جانے کتنے سانپ ہوں گے، پہلے جگہ صاف کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچھو ڈنک مار دے، کوئی سانپ آپ کو کاٹ لے۔ سانپ اگر آ گیا اور آپ کو کاٹ لے گا تو کیا ہوگا، پہلے صاف کر لیجئے۔ تو شاید یوسف زبان حال سے گواہی دے اور یہ کہے کہ دیکھتے نہیں، قرآن نے مجھے صدیق کہا ہے، صدیق جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ کا خطرہ نہیں ہوا کرتا، جو صدیق ہوتا ہے وہ سانپ سے نہیں ڈرتا، اس کے آنسو سانپ کو دیکھ کر کے نہیں نکلتے ہیں۔ ایھا صدیق یا یوسف ایھا صدیق۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جو صدیق کی بات کی اور رسول اللہ نے جو صدیق کی بات کی وہ بتایا کہ کون لوگ ہیں ہماری امت میں صدیق۔ من الصدیق، امام فرما رہے ہیں صدیق ہم میں سے، حیدر کرار ہم میں سے۔
اس کے بعد امام نے فرمایا من عرفنی عرفنی ومن لم یعرفنی فقط انبأتہ بحسبی ونسبی. جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے نہیں پہچانا ہے میں اس کو بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. حسب کسے کہتے ہیں، نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب اسے کہتے ہیں جو خاندانی طور پر کوئی فضیلت و کمالات انسان کو مل جاتا ہے، اسے نسب کہتے ہیں. حسب کسے کہتے ہیں؟ وہ کمالات، وہ فضیلتیں، وہ اچھائیاں، وہ مکارم اخلاق کہ جن کو انسان اپنے قوت بازو سے کسب کرتا ہے، اسے حسب کہتے ہیں. امام نے فرمایا میں اسے اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، اسے اپنا نسب بھی بتاتا ہوں. امام نے مجمع کو مخاطب کیا، ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ایھا الناس، اے لوگوں سنو، انا ابن مکہ و منا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، انا ابن خیر من انتعل واختفا، انا ابن خیر من حج ولبا، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن من حمل على البراق في الهوا. دیکھیں آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے فوراً سید سجاد نے معراج کا ذکر شروع کر دیا. یعنی یہ بتایا کہ دیکھو میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں. یہ ساری باتیں بتایا. آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ امام نے کیوں فرمایا کہ میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں. فرمایا کہ ان ساری چیزوں میں، مکے کی ساری چیزوں میں، اس کے سارے مناسک میں ایک روح توحیدی ہے کہ جس کی طرف مولا نے اشارہ کیا. یعنی فرمایا کہ اے لوگوں تم مجھے خارجی بتا رہے ہو، تم مجھے دشمن خدا بتا رہے ہو، یہ جو روح توحید ہے، روح توحید یہ میرے رگ و پے میں اس طریقے سے سرایت کیے ہوئے ہے جیسے کسی بیٹے کے جسم میں اس کے باپ کا لہو دوڑتا ہے. ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا. میں اس کا بیٹا. اس بعثت سے پہلے کا واقعہ یاد دلایا ہے کہ جب قریش کے 4 قبیلے آپس میں لڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فضیلت تو ہم حاصل کریں گے کہ حجر اسود کو وہاں پہ نصب کریں گے. آپس میں نزاع تھا، نزاع حل نہیں ہو رہا تھا. کسی سنجیدہ انسان نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جو انسان ادھر سے سب سے پہلے آئے گا وہ یہ کام کرے گا، وہ نصب کرے گا. اور چنانچہ جب ادھر سے وہ ایک شخص آیا کہ جس کو فیصلہ کرنا تھا تو چاروں نے بیک زبان کہا کہ ارے یہ تو وہ آ رہا ہے جو سب سے بڑا صادق ہے. اگر یہ کوئی بھی فیصلہ کر دے گا، اگر ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہوگا تو ہم اس میں بھی چاشنی محسوس کریں گے. یہ تو کسی سے روب میں نہیں آتا، یہ کسی مالدار کے مال کے سامنے نہیں جھکتا، یہ کسی صاحب منصب کے منصب کے سامنے نہیں جھکتا، یہ کسی سے روب میں نہیں آتا. اس کی زبان پہ جو آ جائے وہ صداقت ہوا کرتی ہے. لہذا یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اسی کو مانیں گے. اور جب رسول خدا آئے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ایک چادر منگائی ہے، اس میں حجر اسود کو رکھا ہے اور سب سے کہا مل کر کے اٹھاؤ. ان لوگوں نے اٹھایا اور پھر رسول خدا نے خود لے جا کر کے اس کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا. امام فرما رہے ہیں انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں حجر اسود کو بلند کیا اور اپنے ہاتھوں سے لے جا کے وہاں اور پھر فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر جامع احرام باندھا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے بہتر انداز میں تلبیہ کہا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر انداز میں حج کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر انداز میں طواف کیا. اور اس کے بعد شب معراج کا ذکر کرنا شروع کر دیا. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق پر سفر معراج پہ لے جایا گیا. انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں اس کا بیٹا ہوں جسے راتوں رات پروردگار لے گیا، شب معراج کے سفر پہ لے گیا. اور پھر فرماتے ہیں انا ابن من بلغ بہ الجبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے ساتھ جبرائیل سدرۃ منتہی پہ گیا. انا ابن من دنا فتدنا فقال قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو پڑھتا گیا یہاں تک کہ کمان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. میں اس کا بیٹا ہوں من صلی بہ ملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو پروردگار نے شب معراج اپنے پاس بلا کے جو کہنا تھا وہ اس رات کہہ دیا. سبحان اللہ.
مجمع سوچ رہا ہے کہ ہم اسے خارجی کہہ رہے تھے، ہم اسے دشمن خدا کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے یہ توحید کا دشمن ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی اتنی ساری صفتیں ہیں۔ مجمع بے قرار تھا، بے چین تھا کہ کاش کی یہ جو صفات اپنے باپ کی بیان کر رہا ہے یہ اپنے باپ کا نام تو لے لے۔ جب مجمع بے قابو ہو گیا اور اس کا دل اس کے حلقوں میں آ گیا تو پھر امام نے فرمایا کہ سنو، انا ابن محمد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، تم مجھے کافر بتا رہے ہو؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ علم ہمیں دیا گیا، علم ہمیں عطا کیا گیا، سماحت ہمیں دی گئی، فصاحت ہمیں دی گئی، شجاعت ہمیں دی گئی، محبت لوگوں کے دلوں میں دی گئی۔ ہم کسے اتنا کافر سمجھ رہے تھے، ہم کسے خارجی سمجھ رہے تھے؟ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی ناک زمین پر رگڑ دی یہاں تک کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یزید کو اپنا دادا ابو سفیان یاد آ گیا ہوگا، اپنے پرکھے یاد آ گئے ہوں گے۔ جب مولا نے کہا خراتیم سون کو کہتے ہیں نا، تو بڑی بڑی ناک رگڑ دی زمین پر یہاں تک کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین وبایا بیعتین وہاجر ہجرتین۔ کہا کہ دیکھو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو دو تلواروں سے لڑا، دو تلواروں سے لڑا۔ ان دو تلواروں کے بارے میں تین تفاسیر موجود ہیں۔ ایک تفسیر جعفر شہیدی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا مولا نے جا کر کے کعبے میں بتوں کو توڑ دیا تو وہاں پہ جو اثاثہ تھا وہ سب کے سب لے کر کے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں دے دیا۔ اس میں ایک بہت بڑی قیمتی دو چیزیں تھیں، یعنی دو تلواریں تھیں جو کسی بادشاہ کی بھیٹ چڑھائی ہوئی تھیں، بہت وزنی اور بہت ہی گراں قدر وہ تلواریں تھیں۔ مولا نے یعنی میرے رسول خدا نے ان دونوں تلواروں کو مولا کائنات کو دے دیا، کہا وہ ساری چیزیں کعبے سے مخصوص رہیں گی، کعبے کے اوپر خرچ ہوں گی، لیکن یہ دو تلواریں تمہاری ہیں یا علی، انہیں تم لے جاؤ۔ تو مولا نے شاید ہو سکتا ہے اسی طرف اشارہ کیا ہو کہ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، دو تلواروں سے لڑا۔ کہا دوسرا یہ ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ جب احد کے روز مولا نے تلوار چلائی، اتنی تلوار چلائی کہ مولا کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب مولا کی تلوار ٹوٹ گئی رسول خدا نے اپنی تلوار دے دی کہ یہ لو علی، تم نے اس احسن طریقے سے تلوار چلائی ہے، تمہاری تلوار ٹوٹ گئی ہے تو تم اب میری تلوار لے لو۔ پھر اس کے بعد امام علی نے رسول اللہ کی تلوار سے جنگ کی۔ فضا میں آواز گونجی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فضا میں آواز گونجی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو۔ اور پھر چونکہ خود ذوالفقار جو تھی وہ دو منہا تھی، اس کے دو زبانیں تھیں، تو شاید اسی سے مراد یہ تلوار ہو کہ جو سیفین کہی جا رہی ہے۔ ایک تفسیر جو محمد باقر مجلسی نے فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ کبھی کبھی علی جوش وغا میں دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کے میدان میں آ جاتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے۔ دشمن حیرت و استعجاب میں پڑ جاتے تھے، ہائے یہ علی کے دائیں ہاتھ کی تلوار میں زیادہ صفائی ہے یا بائیں ہاتھ کی تلوار میں زیادہ صفائی ہے؟ صلوات پڑھے محمد والین۔ ولم یفر باللہ طرفۃ عین، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مولا کائنات نے کبھی کفر نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی بھی تفسیریں ہیں، بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تو مولا کائنات کی فضیلتوں کے دریا بہتی ہے۔ اس کے بعد تو مولا کائنات کی فضیلتوں کے اسی منبر سے وہ خطیب چاہ رہا تھا، برائیاں کر رہا تھا نا، اسی منبر سے برائیاں کر رہا تھا وہ خطیب، اسی منبر سے برائیاں کی گئی تھی 46 سال سے، لہذا اسی منبر سے مولا کائنات کی فضیلتوں کے دریا بہا دیے ہیں۔ فرماتے ہیں سمح سخی بہی بہلول رضی ذکی ابتہی مقدام حمام صابر صوام مقدام صابر مہذب قوام قاطع الاسلاب ومفرق الاحزاب مکی مدنی قرشی احدی بدری مشعری مہاجری وارث المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین ذاک جدی علی بن ابی طالب۔
فرمایا کہ اس آخری فراز میں امام سید سجاد نے 80 سے زیادہ فضائل مولا کائنات کے بیان، اللہ 80 سے زیادہ. اور جب یہ خطبہ فرمایا ہے مولا کائنات، جب یہ خطبہ فرمایا ہے امام سید سجاد نے یہ خطبہ پڑھا ہے، تو جعفر شہیدی لکھتے ہیں کہ خطب خطبتاً تب منہ العیون منہ القلوب. امام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو کوئی آنکھ نہیں تھی کہ جو رو نہیں رہی ہو، اور کوئی دل ایسا نہیں تھا جو سینے میں نہ رہا. لوگ رو رہے تھے، سر مارے دے رہے تھے، دیواروں پر سر مارے دے رہے تھے، ایسے اس طریقے سے کہ یزید کو اذان دلوانی پڑی. یزید نے اذان دلوائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان جب شروع ہوئی تو مولا نے احترام اذان میں خاموشی اختیار کر لی. امام خاموش ہو گئے. وہ کہتا ہے اللہ اکبر. امام ذکر کرتے جاتے ہیں، امام ذکر کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب مؤذن پہنچا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، جیسے ہی یہاں تک پہنچا ہے مؤذن، جیسے ہی یہاں تک پہنچا، امام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید یہ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو یہ کہے کہ میرے جد کا نام ہے تو انت کاذب، تو جھوٹا ہے بلکہ کذاب ہے. اگر یہ میرے جد کا نام ہے تو یہ بتا کہ پھر میرے جد کی اطرف کو اس بے رحم طریقے سے تو نے قتل کیسے کر دیا، کس طریقے سے قتل کیا؟ شہید جعفر شہیدی کہتے ہیں کہ وہاں پر یزید کے لیے رکنا محال ہو گیا. یہودی تک اعتراض کر رہے تھے، مسیحی تک اعتراض کر رہے تھے. ایک یہودی کھڑا ہوا، مسلمانوں اگر ہمارے موسیٰ کی قوم، موسیٰ کے گھر والوں سے کوئی فرد زندہ ہوتا تو ہم اس کا اتنا احترام کرتے کہ تمہیں یہ گمان ہوتا کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن تم نے اپنے نبی کے نواسوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے فرزندان نبی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ماحول پیدا ہوا کہ محققین کہتے ہیں، محقق جعفر شہیدی کہتے ہیں کہ یزید کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا. بغیر نماز پڑھائے ہوئے تلواروں کے سائے میں وہاں سے، اور اس کے بعد تو مجمع پھٹا پڑ رہا تھا. کوئی مولا کے قبا چومتا تھا، کوئی مولا کا پیر چومتا تھا، کوئی مولا کا ہاتھ چومتا تھا. ہمیں معاف کر دیجیے گا یمن زہرا، ہمیں معاف کیجیے گا اے زمزم کے بیٹے، اے مینا کے بیٹے، ہمیں معاف کر دیجیے گا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اس فضیلتوں کے حامل ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، ہمیں تو اس طریقے سے بتایا گیا تھا. اس لیے ہم نے بازار شام میں آپ کے اوپر پتھر پھینکے، اس لیے ہم نے آپ پھینکا، اس لیے ہم نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے. مجھے معلوم نہیں تھا یہ لوگ معافیا مانگتے ہیں. اس طریقے سے میرے مولا نے، علماء سے جب پوچھا گیا کہ یہ خطبہ کتنی دیر کا ہوگا تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کا، 30 منٹ کا، 35 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. صرف 35 منٹ میں میرے مولا نے وہ ماحول پیدا کیا کہ وہ ماحول کی جس کو بنی امیہ نے 46 سال میں کریٹ کیا تھا سب پر پانے. کسے کہتے ہیں سید سجاد، کسے کہتے ہیں ماحول اتنا خطرناک ہوا کہ محققین کہتے ہیں اسی خطبے کے بعد ایک دن یزید نے امام سید سجاد کو اپنے دربار میں بلایا. جیسے ہی چاہنے والی پھوپھی نے سنا، زینب تڑپ گئی. زینب تڑپ گئی، میرے لال جاؤ، خدا حافظ و ناصر، اللہ تمہارا نگہبان ہے. سید سجاد یزید کے دربار کی جانب چلے گئے، مگر چاہنے والی پھوپھی کو قرار نہیں آ رہا ہے. تڑپ تڑپ کے ٹہل رہی ہے، اتنی دیر تک نہیں آئے ہیں جناب زینب کو قرار نہیں ہے. ہاں جب جناب زینب کا دل مضطرب ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ جو زینب کے دل کو سکون پہنچائے. مصلی عبادت جناب زینب نے مصلی بچھا دیا، سر سجدہ معبود میں رکھ دیا. آپ کو یاد ہے کہ جب زینب نے اون محمد کو میدان میں بھیجا تھا تو کس طریقے سے اپنے دل کو سکون دیا تھا. مصلی عبادت کو بچھایا تھا نا، سجدہ معبود میں سر کو رکھا تھا نا. یہی تو دعا کر رہی تھی، پروردگار میرے قربانیوں کو قبول کر لے، پروردگار مجھ سے یہ دو فدیے جو ہے وہ قبول کر لے، اور محمد شہید ہو جائے تیری راہ میں، مجھے سرخرو کر لے. مگر آج جو جناب زینب نے اپنا سر سجدہ خالق میں رکھا ہے تو دعا بدلی ہوئی ہے، پروردگار میرے بھتیجے کو زندہ سالم مستق پلٹا دے، میرے بھتیجے کو سلامت مستق پہنچا دے. عزیزو ابھی دعا کر رہی تھی کہ
شام کا قفل کھلا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ایک مرتبہ زینب نے جو سر اٹھایا ہے تو عجب منظر دیکھا، حیرت و استعجاب میں ڈوب گئی میری شہزادی، دوڑ کر کے سید سجاد کو اپنے سینے سے لگایا، کبھی پیشانی چومتی ہیں، کبھی گلا چومتی ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے، میرے لال یہ توق کیا ہوا، یہ زنجیریں کیا ہو گئیں، یہ ہتھکڑیاں کہاں چلی گئیں، یہ بیڑیاں کہاں چلی گئیں، پھوپھی اماں ہمیں آزادی مل گئی ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم آزاد ہو، لہٰذا میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب اس کا فیصلہ تو میری پھوپھی کریں گی، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ فیصلہ کریں گی، جو وہ فیصلہ کریں گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ہاں میرے شہزادے، اے علی ابن الحسین، اے زین العابدین، ہم مدینے ضرور جائیں گے، مگر اس سے پہلے یہاں پر ہم بھیا کے صفے غم بچھائیں گے۔ وہ کارنامہ جو تم نے مسجد میں مردوں کے سامنے انجام دیا ہے، ارے وہ مجھے یہاں کی عورتوں کو بھی بتانا ہے۔ شہید جعفر شہیدی کہتے ہیں کہ کئی دن تک مسلسل جناب زینب نے وہاں شام میں فرش غم ادائے سید الشہداء بچھائی ہے اور عورتوں کو بلایا ہے، بڑی بھیڑ ہوا کرتی تھی، ان لوگوں کے درمیان جناب زینب اپنے بھائی کا پیغام پہنچاتی تھیں، یہ بتاتی تھیں کہ ہم لوگ کون ہیں، عطرت اطہار کون ہے۔ سید سجاد بھی مسلسل 35 برس تک کربلا کو یاد کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جناب سید سجاد آنسو بہاتے رہے، صرف تڑپتے رہے، نہیں، یہ گریہ تھا، یہ گریہ معرفت تھا، یہ گریہ عقیدت تھا، یہ یہاں پر بتانا چاہتے تھے سید سجاد کہ دیکھو میں کون ہوں، عطرت اطہار کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا باپ کس لیے کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ عزیزوں مسلسل یاد کرتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ شہر عاشور فرماتے ہیں کہ 35 برس تک مسلسل گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جو گھر کے غلام تھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ کب تک گریہ کریے گا، کب تک گریہ کریے گا؟ تو فرمایا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان سے تھوڑی دن کے لیے دور ہو گیا تھا، تو اتنا گریہ کیا کہ فبیضت عینا، ان کی آنکھ سفید ہو گئی تھی۔ ہمارے سامنے تو ہمارے 18 یوسف کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہنے والا کہتا تھا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا بھائی تم نے پھر انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر بنوائے آپ نے ماں بہنوں کا پھرایا جانا۔ مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ کہتے تھے الشام۔ شیخ کلینی کہتے ہیں کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا ہے، امام نے سب کو بلایا، سب کو بلانے کے بعد وصیتیں کی، سب کو امام باقر کے حوالے کیا ہے، اور کرنے کے بعد اور پھر جب ایک دم وقت قریب آنے لگا ہے تو پیاس کا یہ عالم تھا۔ پیاس جب انسان مسموم ہو جاتا ہے، کسی کو زہر مل جاتا ہے تو زہر کی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو بڑی پیاس لگتی ہے، لہذا پانی منگوایا۔ جیسے ہی پانی آیا تو حسب معمول جیسے ہمیشہ گریہ کرتے تھے، پانی کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں کیسے پانی پی لوں، میں کیسے پانی پی لوں۔ عزیزوں اس عالم میں بھی کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس عالم میں بھی کربلا کی پیاس کو یاد رکھا ہے۔ بس عزیزوں چند جملے اور پڑھوں گا، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ آج شہادت امام سید سجاد ہے۔ عزیزوں آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب امام تڑپ رہے تھے، زہر جہاں میں امام تڑپ رہے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ عزیزوں زمین پہ لٹا دیا گیا۔ ایک مرتبہ امام نے کچھ محسوس کیا کہ میرے نیچے کوئی چادر، کہنے لگے اس چادر کو ہٹا دو، اس حصیر کو ہٹا دو، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ عزیزوں زمین پہ لٹا دیا گیا۔ راوی کہتا ہے مولا کیا زہر کی بہت گرمی ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ میرا وقت آخر ہے، مجھے اپنے باپ کا جنازہ یاد آ رہا ہے۔ ارے میرا بابا مارا گیا، 3 دن تک زمین کربلا پہ میرے بابا کا جنازہ، میں چاہتا ہوں وقت آخر۔ سیعلم الذین
اللہ